ایک ایسا دردناک اور حیران کن واقعہ جو اسلامی تاریخ کے سنہری دور میں پیش آیا، جس نے اس وقت کے کوفہ شہر کو دہلا کر رکھ دیا۔ تصور کیجئے، فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد کوفہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور محراب میں ریاست کا ایک طاقتور گورنر امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن پھر نماز کے دوران ایک ایسا ماجرا پیش آتا ہے جسے دیکھ کر نمازی ششدر رہ جاتے ہیں۔ وہ گورنر فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دیتا ہے اور نماز ختم کرتے ہی مڑ کر نمازیوں سے پوچھتا ہے کہ اگر کہو تو مزید بھی پڑھا دوں۔ آخر اس گورنر کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا وہ واقعی نشے کی حالت میں تھا؟ جب یہ بات مدینہ منورہ میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنے ہی رشتہ دار کے خلاف کیا فیصلہ سنایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اہم سبق آموز واقعے کی پوری حقیقت اور مستند تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ہے۔ اسلامی ریاست پھیلی ہوئی تھی اور کوفہ کا علاقہ انتظامیہ لحاظ سے ایک انتہائی اہم مرکز تھا، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو گورنر مقرر کیا تھا۔ ولید بن عقبہ ایک صلاحیت مند انسان تھے، لیکن کچھ عرصے بعد کوفہ کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان کے بارے میں شکوک و شبہات اور شکایتیں سامنے آنے لگیں۔ بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ شراب نوشی کی بدعات میں مبتلا ہیں، لیکن چونکہ اسلام کسی پر محض الزامات یا افواہوں کی بنیاد پر جرم ثابت نہیں مانتا، اس لیے جب تک کوئی ٹھوس شرعی گواہی نہ ہو کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک دن وہ تاریخی واقعہ پیش آیا جس نے معاملے کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ فجر کا وقت تھا، اذان ہوئی اور لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ولید بن عقبہ شدید نشے کی حالت میں مسجد پہنچے اور نماز فجر کی امامت کے لیے آگے بڑھے۔ نمازیوں نے محسوس کیا کہ ان کی حالت غیر ہے، لیکن امام کے پیچھے نماز شروع کر دی گئی۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب انہیں سلام پھیرنا چاہیے تھا تو نشے کے اثر سے بے خبر انہوں نے تیسری اور پھر چوتھی رکعت بھی پڑھا دی۔ نماز کے ارکان الٹ پلٹ ہو گئے۔ جب 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے بیٹھے صحابہ اور تابعین حیران اور صدمے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی وہاں موجود تھے۔ ابھی لوگ اس صدمے سے نکل بھی نہ پائے تھے کہ ولید بن عقبہ نے مڑ کر مسکراتے ہوئے نمازیوں سے کہا کہ آج میں اچھے موڈ میں ہوں، اگر تم کہو تو میں کچھ اور رکعتیں بھی پڑھا دوں۔ یہ سن کر نمازیوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ گورنر اس وقت شدید نشے میں ہیں اور انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی غلطی نہیں تھا، بلکہ اسلام کی امامت اور مسجد کے تقدس کا معاملہ تھا۔ کوفہ کے لوگوں کے لیے یہ بات برداشت سے باہر تھی کہ ایک شرابی ان کی نمازوں کی امامت کرے۔ چنانچہ کوفہ کے معتبر لوگوں کا ایک وفد فوری طور پر مدینہ منورہ روانہ ہوا تاکہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کریں۔ جب یہ وفد مدینہ پہنچا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید رنج اور صدمہ پہنچا۔ ولید بن عقبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور ایک بڑے عہدے پر فائز بھی تھے، لیکن اسلام کے عدل و انصاف کے ترازو میں رشتہ دار یا عہدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کر فوراً سزا کا حکم نہیں دیا، بلکہ شریعت کے مطابق گواہوں کو طلب کیا۔ مدینہ کی عدالت میں گواہوں نے قسم کھا کر گواہی دی کہ انہوں نے ولید بن عقبہ کو شراب پیتے دیکھا اور ان کی حالت سے بھی اس کا ثبوت ملا۔ جب شرعی بنیادوں پر جرم پوری طرح ثابت ہو گیا، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شریعت اسلامیہ کے مطابق شراب نوشی کے حد نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس پر حد نافذ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو کوڑے لگائے۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں ولید بن عقبہ کو 40 کوڑے مارے گئے اور انہیں فوراً کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا گورنر بنا کر بھیج دیا گیا۔
اس عظیم تاریخی واقعے سے ہمیں چند بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو انسان کی عقل کو ایسا مفلوج کر دیتی ہے کہ وہ عبادات جیسے مقدس عمل میں بھی بھٹک جاتا ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ خلیفہ وقت نے اپنے قریبی عزیز اور اہم گورنر کو بھی شرعی سزا سے معاف نہیں کیا۔ یہ اسلام کا وہ بے مثال نظام عدل ہے جہاں قانون کی نظر میں حاکم و محکوم بالکل ایک برابر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔